الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیزوں، نوجوانان ملت، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی پردہ نشین خواتین امت، آئیے ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم نور مجسم سید عالم شفیع المذنبین رحمت للعالمین نوشۂ بزم جنت مصطفیٰ جان رحمت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ رب تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری بات سے برائی سے منع کریں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے اور یہی لوگ کامیاب ہوئے۔ یہ امت مسلمہ کے لیے رب تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائیں، لوگوں کو نیک کام کرنے کی دعوت دیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھی بات کا حکم دیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بری بات سے منع کرے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ مراد کو پہنچے۔ تو ہمارے لیے یہ نیکی کی دعوت دینا صرف مجھ پر لازم نہیں ہے کہ میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دوں اور بری بات سے منع کروں۔ یہ اللہ رب العزت نے صرف علماء کے لیے لازم قرار نہیں دیا کہ علماء لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیں اور بری بات سے منع کریں، بلکہ ہر ایک پر اس کی استعداد کے مطابق امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا لازم ہے۔ ہر ایک پر اس کی استعداد کے مطابق، اس کی ذاتی صلاحیت کے مطابق ہر ایک پر لازم و ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے لوگوں کو منع کرے۔ اچھائی میں ساتھ دینے والے لوگ کم ملتے ہیں،
اچھائی میں لوگوں کا ساتھ دینے والے لوگ کم ملتے ہیں۔ برائی ایسی چیز ہوتی ہے کہ لوگ برائی کے ساتھ لگ جاتے ہیں، لیکن اچھائی کی دعوت دینا اور بری بات سے منع کرنا یہ ایسا فریضہ ہے جو اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو۔ تو بہترین امت ہم کیوں ہیں؟ کہ ہم لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ علماء کے لیے لازم نہیں ہے کہ صرف علماء ہی لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، بلکہ ہر ایک پر لازم ہے۔ لوگ کرتے کیا ہیں کہ اپنے سامنے برائی ہوتا ہوا دیکھتے بھی ہیں تو نکل جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اگر تم برائی کو دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دو۔ برائی کو دیکھو تو تم اس کو اپنے ہاتھ سے روک دو۔ اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان کے ذریعے اس کو برا بولو، زبان سے روکو۔ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہو نا کہ اپنے دل میں اسے برا جانو، اسے اپنے دل میں برا جانو۔ اور اسے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے کمزور ایمان قرار دیا ہے کہ یہ اضعف ایمان ہے، سب سے کمزور ایمان ہے کہ آپ مسلمان ہونے کے باوجود اپنے ہاتھ سے اس برائی کو نہیں روک سکتے۔ آپ کا ایمان مضبوط اس وقت مانا جائے گا جب کہ آپ برائی دیکھیں تو اسے اپنے ہاتھوں کے ذریعہ سے روک دیں، ختم کر دیں۔ اور اگر ہاتھ کے ذریعہ سے آپ برائی کو ختم نہیں کر سکتے تو آپ زبان کے ذریعہ سے اس برائی کو روکیں، اسے برا بولیں، اسے زبان کے ذریعہ سے روکنے کی کوشش کریں۔ اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے، آپ کا ایمان اتنا قوی نہیں ہے، تو سب سے کمزور ایمان تو یہ ہے نا کہ آپ اسے اپنے دل میں برا جانیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ ایمان کا کوئی حصہ ہی نہیں، یعنی آپ اگر اسے زبان سے بھی برا نہ، اپنے دل میں بھی آپ اسے برا نہ جان پائیں تو آپ کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ تو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سب سے مضبوط ایمان کس کا ہوگا؟ جو کہ اپنے ہاتھوں کے ذریعہ سے برائی کو روکے۔ پھر اس کے بعد اس شخص کا جو اپنے ہاتھ سے برائی کو نہیں روک پاتا تو اس کے لیے یہ ہے کہ زبان سے برائی کو روکے۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتا تو اب سب سے کمزور ایمان تو یہ ہے نا کہ دل میں اسے برا جانے۔ اے لوگو، یہ جو سماج میں برائیاں، بے حیائیاں بڑھتی جا رہی ہیں نا، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ اس لیے کہ ہم ہاتھوں سے نہیں روک پاتے اور نہ ہی اسے زبان کے ذریعے روک پاتے۔ کم سے کم سامنے والے کو منع کریں کہ یہ برائی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ نافرمانی ہے، تیرا رب ناراض ہوگا، تیرا خالق و مالک ناراض ہوگا۔ تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ آج سماج میں جدھر بھی دیکھو برائیاں اور بے حیائیاں بڑھتی ہوئی جا رہی ہیں، برائیاں اور بے حیائیاں بڑھتی ہوئی جا رہی ہیں۔ انہیں تو ہر ایک برا سمجھتا ہے نا۔ ان برائیوں کو جو بھی آج ہمارے معاشرے کو اپنے نرغے میں لے رکھا ہے، سبھی جانتے ہیں یہ برائیاں ہیں، یہ بے حیائیاں ہیں، یہ رب تعالیٰ کی نافرمانی ہے، سب جانتے ہیں، دل میں برا جانتے ہیں۔ دل میں برا جاننا بھی ایمان کی کمزوری ہے۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوتا، اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا تو ہم اسے اپنے ہاتھوں کے ذریعہ روکتے یا اپنے زبان کے ذریعہ روکتے، لیکن ہم ایسا نہیں کر پاتے۔ تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ مسلمانوں، اپنا ایمان مضبوط کرو، اپنا ایمان مضبوط کرو، اور یہ جو بھی برائیاں سماج میں پائی جا رہی ہیں انہیں ختم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آج
مسلمان ہر طریقے کی برائیوں اور بے حیائیوں میں مبتلا نظر آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تمام طرح کی برائیاں آج ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ آج ہمارا بچہ نوجوانی تک پہنچتے پہنچتے ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا ہو جا رہا ہے، ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا ہو جا رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا ہم اپنے اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں کر سکتے؟ سماج کی برائیاں تو ختم کرنا دور کی بات ہے، آپ تو اپنے گھر کی برائی بھی نہیں دور کر پاتے۔ آپ کا بچہ بے راہ روی کا شکار نظر آتا ہے، بے راہ روی کا شکار نظر آتا ہے۔ آپ کی اولاد، آپ کے بیوی بچے بے راہ روی کے شکار نظر آتے ہیں، آپ اسے دور نہیں کر پاتے؟ کیا خاک آپ سماج کی برائیوں کو دور کریں گے؟ آج ہم ہی جیسے مسلمانوں کے لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، تم تو وضع میں ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، پیغام محمد کا تمہیں کچھ بھی ہے پاس نہیں۔ تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم تو ہو سبھی کچھ، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ ہم ہی جیسے لوگوں کے لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، ہمارے ہی جیسے لوگوں کے لیے آج مسلمانوں کا حال دیکھ لیں۔ ہر بری چیز مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ کیا یہی عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے؟ ارے ہم تو وہ ہیں جو عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں نا، اولیاء کرام کا مضبوط دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے نا، تو ہم نے کیوں نہیں عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو رب تعالیٰ نے سب سے بہترین نمونہ عمل قرار دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ ہم نے زندگی کا نمونہ کس کا چنا؟ اپنے زندگی کے لیے نمونہ عمل کس کو بنایا؟ غیروں کے طریقے کار پر ہم نے عمل کر لیا، غیروں کا طریقہ ہم نے اپنا لیا۔ کیا یہ غیروں کا طریقہ اپنانا یہ مسلمان کا شیوا ہے؟ کیا غیروں کے نقش قدم پر چلنا یہ مسلمان کا طریقہ ہے؟ ہم نے اپنی اولاد کو غیروں کی تہذیب، غیروں کا تمدن ہم نے اپنی اولاد کو دے دیا۔ کیا یہ مسلمان کا شیوا ہے؟ کیا یہ مسلمان کا طریقہ ہے؟ کیا اسی تعلیم و تربیت کے لیے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنی اولاد کی ایسی تربیت کرو؟ آج بھی وقت ہے مسلمانوں، خوب یاد رکھو، آج تو ہمارا یہ حال ہے، خوف خدا، شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہمارے اندر نہ اللہ رب العزت کا ڈر رہ گیا، نہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہے، اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم ہے کہ ہم جن کی محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، ہم ان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم نے اپنے چہرے کو غیروں کے چہرے کی طرح بنا دیا۔ یہ داڑھی جو کہ سنت رسول ہے، ہم نے گٹر کی زینت بنا دی، چھلوا کر گٹر کے حوالے کر دیا۔ نماز جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے ہم نے چھین لیا، ہم نے ٹھنڈک چھین لیا، پھر بھی دعویٰ کہ ہم محب رسول ہیں، ہم اولیاء کرام سے محبت کرنے والے ہیں۔ میں مانتا ہی نہیں کہ یہ اولیاء کرام سے محبت ہے۔ میں نے اس سے پہلے کئی بار یہ کہا ہے کہ ہم تو کہتے ہیں غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کی 11ویں کریں۔ ارے غوث پاک کے فتوے کی روح سے ہم مسلمان بھی نہیں۔ آج کے عالم کا، مفتی کا فتویٰ ہوتا تو آپ اور ہم انکار کر سکتے تھے، حالانکہ
کسی بھی عالم یا مفتی کا فتویٰ انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن آج کا عوام سمجھتا ایسے ہی ہے، اس لیے کہ حکم شرع ہے، حکم شرع انکار نہیں کیا جا سکتا، حکم شرع کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آج کے عالم یا مفتی کا فتویٰ ہوتا تو ایک بار آدمی سوچتا، لیکن حضور غوث پاک ہیں، پیران پیر روشن ضمیر ہیں، ان کے فتوے کے بارے میں کون سوچے گا؟ وہ فرماتے ہیں جس نے ایک وقت کی جان بوجھ کر نماز چھوڑی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت کی جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے۔ آپ تو غوث اعظم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، غوث اعظم کے فتوے کے روح سے آپ کو مسلمانوں کی قبرستان میں نہیں دفنایا جائے۔ ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھو نا، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو نا، دوسرے کے گریبان میں بعد میں جھانکنا، دوسرے کے گھر میں بعد میں جھانکنا کہ کون کیا کر رہا ہے۔ آج ہر طریقے کی برائی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، حسد ہمارے اندر، بغض ہمارے اندر، کینہ ہمارے اندر، جھوٹ ہمارے اندر، بھائیوں سے دغا ہمارے اندر، وعدہ خلافی ہمارے اندر، ساری برائیاں ہمارے اندر، پھر بھی ہم اپنے گریبان میں جھانکنے کو تیار نہیں، سامنے والے کے گریبان میں جھانکتے ہیں۔ سامنے والا کیا کر رہا ہے؟ ارے اس کے اعمال کا تمہیں حساب نہیں دینا، تم زیادہ سے زیادہ اگر برائی اس کے اندر پائی جا رہی ہے ختم کر دو یا اسے روک دو، امر بالمعروف کر دو، لیکن پہلے خود کی تو اصلاح کرو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے۔ یہ حکم اللہ کا بھول گئے؟ دوسرے کے گریبان میں جھانکنے والوں، اللہ نے پہلے تمہیں حکم دیا کہ اپنے آپ کو تو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو تو بچاؤ جہنم کے عذاب سے۔ تم نے نہ اپنے آپ کو بچایا، نہ اپنے گھر والوں کو بچایا، دوسرے کے گریبان میں جھانکنے چلے گئے کہ اس کے اندر کون سی برائی پائی جا رہی ہے۔ خوب یاد رکھو، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، خود اس کے بارے میں اور اس کے گھر والوں کے بارے میں، کہ تم نے کیسی پرورش کی، اپنے اولاد کو کیا تربیت دی۔ یہی اولاد تمہیں بارگاہ رب العزت میں پیش کریں گے، تمہارا دامن پکڑ کر، گریبان پکڑ کر تمہیں گھسیٹے گی کہ انہوں نے میری تربیت ایسی ہی کی تھی۔ اس لیے اپنی اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت کرو، کبھی کسی کی برائی پر مدد نہ کرو، کسی کی برائی پر مدد نہ کرو۔ برائی پر مدد کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا برائی کرنے والا، چاہے وہ کسی اعتبار سے مدد ہو، چاہے قول سے مدد ہو، تائید کر کے مدد ہو، یا زبان کے ذریعہ مدد ہو، یا پیسے سے مدد ہو، کسی چیز کے ذریعہ سے برائی پر مدد کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا برائی کرنے والا۔ آپ برابر کے اس کے گناہ میں شریک ہیں۔ آپ اپنا دامن یہ کہہ کر نہیں بچا سکتے تھے میں تو پیسہ دے دیا، مجھ سے پیسہ مانگا، پیسہ دے دیا، میں تو سائیڈ ہو گیا، یا مجھ سے پوچھا میں نے اجازت دے دیا، میں سائیڈ ہو گیا۔ جتنا برائی کرنے والا گنہگار ہے اتنا ہی مدد کرنے والا بھی گنہگار ہے۔ اس لیے خوب یاد رکھیں، برائی کو روکیں، اس لیے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور تقویٰ پر مدد کرو ایک دوسرے کی، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ کے کام پر، شرکسی کے کام پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو ہمیں اور آپ کو نیکی اور تقویٰ کے کام پر ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے، برائی پر اور شرکسی کے کام پر کسی کی مدد نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق